The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، تم اپنی مجالس ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی زینت دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ہو بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کر تب پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ ضد کرتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ میری اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوال یہ ہے کہ یہ نماز تراویح میں 20 پڑھتا ہوں لیکن گھٹنوں میں درد کی وجہ سے مکمل نہیں پڑھ پاتا مسجد میں، تو اس میں بیچ میں گیپ دیا جا سکتا ہے، روک کے پڑھ سکتے ہیں یا پوری مکمل 20 پڑھنا ضروری ہے؟ ویسے بھی 4 رکعتوں میں تو وقفہ اتنی 4 رکعت جتنی دیر لگے، جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے. اگرچہ اب کوئی بیٹھتا نہیں ہوگا، کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، اچھا ہے، ثواب کا کام ہے. تو یوں گیپ کی تو گنجائش خود موجود ہے کہ تو اگر پوری رات کے اندر تھوڑی تھوڑی کر کے بھی کسی نے پڑھ لی تراویح تو ہو تو جائے گی تراویح. اس کا منع بھی کوئی پڑھا نہیں ہے، منع نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میرا سوال یہ ہے، جو پھول ہے گلاب کا، اس کی خوشبو اگر لی جائے تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ نہیں ٹوٹتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی اسلام بھائی سجدہ تلاوت ایڈوانس میں کر لے تو کیا اس کو بعد میں کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ برائے کرم ارشاد فرمائیے. ایڈوانس میں تو ہوتا ہی نہیں، واجب ہی نہیں ہوا. ابھی ایڈوانس میں نہیں ہو سکتا سجدہ تلاوت. پھر تو فجر میں 5 نمازیں بھی پڑھ لے سارا دن، چھٹی ہو گئی. ایڈوانس میں نماز بھی نہیں، ایڈوانس میں روزہ بھی نہیں ہوتا. زکوٰۃ ہو سکتی ہے ایڈوانس میں، زکوٰۃ کی اجازت ہے شریعت میں، تو یہ سجدہ تلاوت کی بھی ایڈوانس میں اجازت نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام اسماعیل عطاری ہے، امیر السنت سے مرید ہوں. امیر السنت سے سوال ہے کہ ہاتھ کا، پاؤں کا اور آنکھوں کا اور کانوں کا روزہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ بالکل، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ہر باڈی پارٹ کا روزہ ہوتا ہے. دیکھیں، ہاتھ گناہ کے لیے نہ اٹھیں، کسی کو مارنے پر نہ اٹھیں، ظلم پر نہ اٹھیں، چوری کے لیے نہ اٹھیں. آنکھ اللہ پاک کی حرام کردہ چیز کو، ناجائز جس کو اللہ پاک نے دیکھنا کیا اسے نہ دیکھے. پاؤں ایسی جگہ چل کر نہ جائیں کہ جس جگہ جانا شریعت نے منع کر رکھا ہے. تو یہ ہاتھ پاؤں کے روزے ہیں اس طرح کہ ان کو مطلب گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچانا ہر روزوں کا. تو یہ اگر بندہ گناہ کرتا رہے، غیبتیں کرتا رہے، جھوٹ بولتا رہے روزے میں، تو ایسے روزہ داروں کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے حدیث میں مضامین ہے. تو اس لیے ہر عضو کو گناہ سے بچا کر ان اعضاء کا بھی روزہ رکھا جائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. جی وائف اصل میں روزے جو رکھتی ہے نا تو اس کو روزے جب رکھ لیتی ہے تو دوپہر اس کی اتنی ڈکار آتی ہے اور بولتی ہے اس کا ڈکاروں کا ذائقہ میرے منہ تک آتا ہے تو اس سے کوئی روزے میں کوئی فرق پڑتا ہوگا؟ امیر اہل سنت کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں جیسے آدمی سحری کرتا ہے، سحری کرنے کے بعد اگر اس کو کچھ ڈکار وغیرہ آئے اور حلق میں کھانے کے کچھ ذرات وغیرہ محسوس ہوں، کچھ ذائقہ ایسا محسوس ہو تو اس میں روزے کے متعلق کیا حکم ہے؟ اگر وہ آدمی کچھ ذرات آئیں اور وہ اندر لے لے اس کو، اور اس میں وضو کے متعلق اس میں کیا حکم ہوگا کہ وضو قائم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اور روزے کے متعلق بھی ارشاد فرما دیں کہ روزہ جو ہے اس سے روزے پہ کیا اثر پڑے گا؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ دونوں سوالات جو کیے گئے ڈکار، تو ڈکار سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ چند ذرات آ جاتے ہیں وہ بھی چلے گا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. وضو پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر ہم مغرب کی نماز پڑھ کر سو جائیں اور 11-12 بجے اٹھیں تو ہم تراویحاں پڑھیں، ہماری تراویحاں ہوں گی؟ تراویح کا ٹائم تو ساری رات ہے. عشاء کے فرض وہ تو ضروری ہی ہیں، لیکن عام عرف میں رمضان شریف کی عشاء کو بھی لوگ تراویح میں ہی کھپا دیتے ہیں. سارا سال عشاء کے فرض وتر سنتی تو سب ہیں، تراویح اضافی ہے، رمضان شریف ہی کی عبادت ہے. یہ اس کا وقت ساری رات ہے، 12 بجے بھی رات ہوتی ہے. جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا تراویح کا وقت بھی ختم نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر سنت تراویح کچھ رہ جائیں کہ حاجت کی وجہ سے باہر چلے گئے ہیں اور امام صاحب نے اس کے بعد وطر شروع کر دیے ہیں، وطر ان کے ساتھ پڑھ لیں تو کیا اس کے بعد بھی سنت تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ دعائے مغفرت کی التجا ہے. جزاک اللہ خیر. یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب. وطر سے پہلے تراویح ختم کر لینا اچھا ہے، بعد میں وطر پڑھ لیے جائیں. اور اگر کسی نے ایسا کیا کہ تراویح وطر پڑھ لیے تراویح بعد میں پڑھی تب بھی تراویح ہو جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تراویح میں 4 رکعت کی نماز وہ نیت کی باندھ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں. اگر 4 رکعت کی نیت باندھی نا تو پہلی اور تیسری میں ثنا، اعوذ، بسم اللہ یہ پڑھیں، اور ہر دوسری رکعت پر اس کا قاعدہ فرض رہے گا، بیٹھنا ضروری ہے، اور التحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھیں. پھر جب تیسری رکعت شروع کریں گے تو اس پہ بھی ثنا، اعوذ و بسم اللہ یہ پڑھنا ہوگا. آخر میں بھی التحیات و درود دعا پڑھ کے سلام پھیریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا یہ سوال ہے بابا سائیں سے کہ جو مرے ہوئے ماں باپ ان کا کیا فطرہ دینا، اگر وہ نہیں دے چکے ہیں تو ان کا دینا صحیح ہے یا نہیں؟ فوت شدہ ماں باپ پر تو فطرہ واجب نہیں ہے، نہ ان کی طرف سے کسی پر واجب، اولاد پر بھی واجب نہیں ہے. جو فوت شدہ ماں باپ ہیں ان کی طرف سے جو زندہ ہوں تب بھی ماں باپ، اولاد پر فطرہ ان کا دینا واجب نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو صدقہ فطر دیتے ہیں وہ کس کو دینا چاہیے؟ میرا ایک بھائی ہے جس کا اپنا ذاتی گھر ہے، 18-20 ہزار روپے کی وہ جاب کرتا ہے، 2-3 تولہ اس کے پاس سونا ہے، تو کیا میں اس کو صدقہ فطر دے سکتا ہوں؟ 2-3 تولہ سونا ہے نا، وہ تو نصاب کی اس کی رقم بن جائے گی نا، اس کو نہیں دے سکتے. جیسا آپ نے بتایا صدقہ فطر، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے. صدقہ فطر اسی کو دے سکتے جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اس نیت کے ساتھ زکوٰۃ دے سکتا ہے کہ اگر میرے ذمے کوئی زکوٰۃ باقی ہو تو وہ ادا ہو جائے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. اچھی بات ہے. اگر زکوٰۃ نہیں تھی تو صدقہ نفل ہو جائے گا، خیرات ہو جائے گی، ثواب کا کام ہے. یہ خوف خدا والوں کا کام ہے، ڈرتا رہ گیا اور دے دو اور دے دو، کہیں میرے پاس ذمے نہ رہ جائے، زیادہ جائے تو اللہ کی راہ میں گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں؟ کیا اس سے پوچھ لینا چاہیے؟ جو پروفیشنل بھکاری ہوگا پوچھیں گے تو وہ تو ہاں ہی بولے گا نا کہ میرے سے بڑھ کر وہ حقدار ہے بھی نہیں. پوچھنا کافی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں اس کی. خود غور کرے کہ یہ حقدار ہے یا نہیں ہے. یا تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حقدار ہے، یا پھر اگر سمجھ ہی نہیں آتی تو پھر غور کرے کہ یہ حقدار ہے یا نہیں ہے. اگر خیال جم جاتا ہے کہ یہ حقدار ہے تو زکوٰۃ دے دے اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرا یہ سوال ہے کہ سید صاحب کو فطرہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کو فطرہ بھی نہیں دے سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ سفر کے دوران روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو اگر سفر سہولت میسر ہو، سفر کے دوران کھانے پینے کی بھی سہولت ہو اور ویسے بھی سہولت ہو، اس صورت میں روزہ چھوڑنا ضروری ہوگا یا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ روزہ سفر میں اگر رکھ سکتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھ لے. اگر اجازت ہے کہ نہ رکھے تو بعد میں یہ قضا کر لے، معاف نہیں ہے. سہولت نہ سہولت کا مسئلہ نہیں ہے. سہولت والے سفر میں بھی روزہ اس کو چھوڑ دینے کی اجازت ہے کہ بعد میں رکھ لے. شرعی مسافر ہو جس کو شریعت مسافر قرار دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا امیر اہل سنت کے بارے میں سوال ہے جیسے کہ تراویح کی 20 رکعت ہوتی ہے، جیسے کہ اب 20 رکعت نماز مکمل پڑھنا ضروری ہے، یا پھر لوگ جیسے کہ 6 پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، 4 پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، 2 پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، یا پھر 10 پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. 20 رکعت سنت ہے، سنت موقدہ، کم سے سنت ادا نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اہل سنت صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا فطرہ مسجد کے خادم کو دے سکتے ہیں؟ اگر حقدار ہے تو خادم کو بھی دے سکتے ہیں، اور امام کو بھی دے سکتے ہیں، مؤذن کو بھی دے سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جیسے سحری کا وقت نماز فجر کے وقت سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، تو کیا اسی طرح افطاری کا وقت نماز مغرب کے وقت سے پہلے شروع ہو جاتا ہے؟ سورج پر اس کا دار و مدار ہے. افطار کا تو سورج ڈوبنے کا یقین ہو گیا، ٹائم ٹیبل موجود ہے اس کے، تو اس کے مطابق افطار کر لے کہ سورج ڈوبنے کے بعد ہی اذان ہوتی ہے. اذان سے تعلق نہیں ہے اس کا، افطار کا سحری کا. اس طرح صبح صادق ہو گئی، یعنی رات ختم ہو گئی تو صبح صادق ہوگی. صبح صادق جیسے ہی ہوئی سحری کا وقت ختم ہو گیا. اذان صبح صادق کے بعد دینی ہے. پہلے دے دی کسی نے اذان تو اذان مانی نہیں جائے گی، دوبارہ دینی ہوگی. اس طرح غروب آفتاب سے پہلے اذان دے دی تو بھی اذان مانی نہیں جائے گی، دوبارہ دینی ہوگی. روزہ کسی نے اس پر افطار کیا تو روزہ اس کو قضا کرنا ہوگا. اذان سے تعلق نہیں ہے روزوں کا، اذان نماز کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر علیہ سنت سے نیک اعمال کے حوالے سے سوال ہے کہ اس ڈائری میں 35 نمبر کا مدنی پھول ہے صلاۃ اللیل یا تہجد ادا کی، تو اب چونکہ میں نائٹ ڈیوٹی پر ہوں اور تراویح بھی پڑھی جاتی ہے، تو کیا یہ نیک اعمال مانا جائے گا صلاۃ اللیل کے زمرے میں؟ صلاۃ اللیل میں تراویح اگرچہ شامل ہے، لیکن وہ جو مدنی انعامات یا نیک اعمال اب ان کو بولتے ہیں، ان میں دینے کا مقصد اور ہے. ورنہ تو عشاء کے بعد جو نماز پڑھتا ہے سنتیں تو پڑھتا ہے نا 2 رکعت، وہ بھی صلاۃ اللیل میں پھر شامل ہو جائے گی. پھر صلاۃ اللیل کا جو عمل ڈالا گیا پھر وہ اس کا مقصد نہیں رہے گا کہ اس کے علاوہ کوئی نفل پڑھے جائیں. تو تہجد یا کوئی اور 2 نفل پڑھ لیے تو یہ صلاۃ اللیل، یعنی کہ نیک اعمال سے مراد ان صلاۃ اللیل کو لیا جائے تاکہ تہجد کا عادی بنے. اگر تہجد رات جاگی تو پھر اس طرح رات کو دیر سے بیچ میں کم از کم 2 نفل پڑھ لے تاکہ وہ تہجد کی عادت بنے. ایک تو ہوتا نا کہ وہ فارمولیٹی نہیں کرنی، اپنے کو عادت بنانی ہے تہجد کی. ورنہ صلاۃ اللیل تو اس کی انمان وغیرہ تو ہو گئی، تراویح اس نے پڑھی، لیکن نیک عمل اس کا نہیں مانا جائے گا. یعنی شرعن نیک عمل ہے، ہاں وہ ہر نماز نیک عمل ہے، لیکن جو رسالہ ہے جس میں نیک اعمال 72 63 وغیرہ جو دیے گئے ان کے مطابق نہیں مانا جائے گا.
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कोई बंदा माह रमजान के ऊपर वफात पा जाता है, क्या इसकी बेहिसाब बशकेश है या हिसाब भी किताब इसका होगा? और दूसरा सवाल है, तो अस्तगफिरुल्लाह और इस्तिगफार का एक ही मतलब है या फर्क है? नेकी का काम करते हुए दुनिया से रुखसत होना, इसमें फजीलत तो है। जैसे वुजू में अगर कोई है और फौत हो गया तो उसको शहादत का रुतबा मिलता है, तो इसी तरह मतलब ये कि और भी नेक काम है कि इनमें अगर नेक काम करते हुए या नेक काम के फौरन बाद बंदा अगर फौत होता है, इसके अपने मतलब नेक फजाइल हैं। इसी तरह रमज़ान शरीफ का भी है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबियों के सुल्तान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जन्नत निशान है, जिसको रमज़ान के वक्त मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत यौम अरफा यानी 9 ज़ुल्हिज्जा के वक्त आई जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी दाखिल है जन्नत होगा। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि माह रमज़ान में मुर्दों से अज़ाब कब्र उठा लिया जाता है। बीबी आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े की हालत में जिसका इंतकाल हुआ अल्लाह पाक उसको क़यामत तक के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल है ज़कात के मुताबिक, एक बंदा है उसकी ज़कात काफी ज्यादा रही है, मतलब लाखों में जा रही है, तो क्या वो ज्यादा लोगों को तकसीम करने से बेहतर है कि वो किसी एक बंदे को इसे कारोबार करवा दे, वो ठीक है, या फिर वो ज्यादा बंदों को ही तकसीम करेगा? एक फर्द को इतना ना दे कि वो साहिब निसाब हो जाए, यानी कि कम दे। अब अगर वो कोई ऐसा जरूरतमंद है तो उसके फिर अलग है बात कि अगर वाकई वो कर्जे में ही डूबा हुआ है तो अब उसको ज्यादा भी दिया तो साहिब निसाब तो होने से रहा, तो कर्जा अदा कर देगा ये। फिर भी अगर किसी ने ज्यादा दे भी दी तो ज़कात अदा हो जाएगी अगर वो हकदार है जिसको दे रही है। अलबत्ता यहाँ ये काबिल गौर बात है कि उसको एक बार एक निशस्त में इतनी दी कि वो साहिब निसाब हो गया, अब मजीद इसको नहीं दे सकेंगे, क्या वो ज़कात का हकदार न रहा। हाँ, एक साथ इसको दे दी ना तो वो एक अलग बात है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत इमाम हसन भी गौसे आज़म थे, क्या उनकी करामात भी हैं? हो सके तो कोई एक करामत सुना देते। एक मरतबा हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक शख्स आया, अर्ज करने लगा, हुजूर मेरी ज़ौजा के लिए ने वाइफ के लिए दुआ फरमाए, अल्लाह पाक तंदुरुस्त बेटा अता फरमाए। आपने फरमाया घर जाओ, अल्लाह पाक ने तुम्हें बेटा अता फरमा दिया है। वो शख्स जब अपने घर पर पहुंचा तो यह देखकर बहुत ही खुश हुआ कि वाकई जैसा हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बेटे की खुशखबरी दी थी, ऐसा ही बेटा उसके घर में पैदा हुआ है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आमिर अल-सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि जो फौत शुदगान की नमाज रोज़ों का फिदिया दिया जाता है, मसलन किसी के ज़्यादा बनते हैं 2 लाख रुपया, तो जो हिला इस्तेमाल किया जाता है उसको अगर 50,000 रुपया पास बिठा कर दें, फिर वो फिलफौर मुझे वापस कर दें, फिर उससे क्यों दें, तो कैसे ऐसे हो जाएगा? या उसके पहले बताना भी बता सकते हैं कि हमने ऐसा करना है, ये तरीका करना है, या उसने कुछ दिन या कुछ देर रकम अपने पास रखनी है, फिर वो हमें वापस कर सकता है? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमा दीजिए। यह शरई हीला उलमा ने लिखा है और आप समझ तो गए कि वो हीला किस तरह करना है, तो उसको जिसको भी दिया उसको मालिक बनाना होगा, वो मालिक बन जाए और अंडरस्टैंडिंग कर ली जाए कि ये इस तरह हीला होता है, तो वो ऐसा इतना अपना क्लोज हो तो वो समझ जाएगा। जब तो वो आप देंगे तो मालिक बन के आपको लौटा देगा, फिर वही इसी तरह एक दूसरे को देते रहे कि इसको समझा दिया जाए कि अपने हीला करते हैं, मैं आपको दूंगा तो आप कब्जा करके मालिक बन जाना, फिर मुझे वापस दे देना, गिफ्ट कर देना मुझे, तो वो आपको गिफ्ट कर दे, आप कब्जा कर लें, तो अब ये आपके हो गए, आप इसको दे दें, इसने कब्जा किया तो उसका हो गया, फिर इसने आपको गिफ्ट दिया
आपने कब्जा कर लिया, आपका हो गया। इस तरह लौट फेर करने से ये तरकीब बन जाएगी। आखिरी रकम ये मुनासिब नहीं कि अपने पास रख ले, बल्कि वो आखिरी रकम उसी को दे दे या फिर किसी और नेक काम में उसको खर्च कर दे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरे अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल था कि आप रमज़ान शरीफ में पूरी रात माशाअल्लाह मदनी मुदाकरा करते हैं, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। मैंने पूछना था कि आप कितनी देर सोते हैं, फिर क्या आपका शेड्यूल होता है रमज़ान शरीफ में? पूरी रात मदनी मुज़ाकरा नहीं होता है, 1:30 बजे तकरीबन ख़त्म हो जाता है। इसके बाद खैर सोने का रमज़ान शरीफ में तो अब तक रात में तो मौका नहीं मिला है, दिन को सो जाता हूँ। कोशिश होती है कि लेकिन नींद पूरी हो नहीं रही जितनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ताकत दे रहा है, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान का बार बार आता है, लेकिन मैं सोता हूँ, यूँ अच्छा सोता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं सोता। मगर सोए तो वैसे आम आदमी चल भी नहीं सकता ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये सवाल ये था कि अगर बेवा बहन है, वो बेवा बहन की औलाद जो है वो मेहनत मजदूरी कर रही है, कमा खा रहे हैं, उसको ज़कात की तराना दे सकते हैं? बेवा अगर हकदार है तो दे सकते हैं। बेवा होना ये मतलब हकदारियों में से नहीं है। बेवा होना भी हकदार नहीं है, नाबीना होना भी हकदारी नहीं है, गुंजा लंगड़ा होना भी हकदारी नहीं है। लोग समझते हैं कि जो नाबीना है या हाथ पांव से माजूर है तो वो ज़कात के हकदार है, ऐसा नहीं। ज़कात के शराइत देने वाले के भी शराइत और है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रोजे में जो लोग टीवी देखते हैं क्या उनका रोजा टूट जाता है? अभी रोजे में तो हम टीवी पर सब लोग बैठे ही हुए हैं। अरे टीवी पर गुनाहों भरा प्रोग्राम देखना, ये रोजा हो या ना हो गुनाह है। फिर रोजे की हुर्मत की वजह से इसमें गुनाह की शिद्दत बढ़ जाएगी। क्यों? मतलब इस गुनाह करने से, रोजे में मुतलकन गुनाह करने से कराहियत और नूरानियत चली जाती है रोजे की। चाहे वो टीवी के जरिए गुनाह करे या किसी और जरिए। तो टीवी पर आमतौर पर गुनाह भरे प्रोग्राम होते हैं। मदनी चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत होती है जो इस वक्त भी जारी है। तो ये देखना जो इस वक्त हम देख रहे हैं मसलन, या जो भी शरीयत की बातें बताई जाती हैं, तो ये तो सब मदनी चैनल पे जो कर रहे हैं तो सवाब का काम कर रहे होते हैं। तो रोजे में भी सवाब मिलेगा, रमजान में सवाब ज्यादा मिलता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अगर थोड़ी देर के लिए भी मस्जिद में हाजिर हों तो क्या नफली इत्तिकाफ की नियत की जा सकती है? जी हाँ, एक सेकंड के लिए भी अगर कोई आता है तो इत्तिकाफ की नियत करेगा, सवाब तो मिलेगा जितना मस्जिद में रहेगा। आखिरी अशरे का जो इत्तिकाफ है इसका क्या हुक्म? रमजान शरीफ के आखिरी अशरा ने आखिरी 10 दिन 21वीं शब से शुरू होता है, तो वो सुन्नत मुक्कदा अलल किफाया है। यानी बस्ती के, आबादी के कुछ लोगों ने कर लिया तो सब पर से सुन्नत अदा हो गई। एक ने भी नहीं किया तो सब सुन्नत के तर्क करने वाले हुए। क्या मुअत्तकिफ मस्जिद में सर पे तेल, बालों में कंघी और नाखून वगैरह काट सकता है? काट सकता है, लेकिन यह कि अगर वुजू खाना फिराए मस्जिद में अंदर में तो वहाँ करे। मस्जिद ऐन मस्जिद जो कहलाती है जहाँ नमाजें पढ़ते हैं हम, तो वहाँ ना करे कि वहाँ फिर बाल उड़ेंगे, तेल गिरेगा, धब्बे होंगे। तो यहाँ बचना चाहिए। ये करने से एहतिकाफ नहीं टूटेगा, लेकिन ये कि मस्जिद की सफाई भी तो जरूरी है ना। सब शुरू हो जाएंगे तो फिर मस्जिद की सफाई डिस्टर्ब होगी। सुन्नत एहतिकाफ में क्या गुस्ल कर सकते हैं? साबुन वगैरह से मुंह हाथ धो सकते हैं? अगर वुज़ू खाना या इस्तिंजा या गुस्ल खाना फिनाए मस्जिद में, फिनाए मस्जिद उसको बोलते हैं जो मस्जिद की ज़रूरतों के लिए होती है जगह, तो उसमें तो कर सकते हैं। अगर बाहर निकल कर गुस्ल खाना है फिर तो सिर्फ फर्ज गुस्ल के लिए जा सकता है, जुम्मे के गुस्ल के लिए भी नहीं जा सकता। वैसे ठंडक के लिए भी नहीं जा सकता। जाएगा तो वो 10 दिन वाला एहतिकाफ है जो आखिरी अशरे का, ये टूट जाएगा। नफल एहतिकाफ में जाएगा तो नफल एहतिकाफ टूट जाएगा, वापस आकर नियत करनी फिर मुतकिफ हो जाएगा। एहतिकाफ के लिए मस्जिद में पर्दे लगाना जरूरी है? जी नहीं,
کیا عورت مسجد بیت میں سنت اعتکاف کے دوران گرمی وغیرہ کے سے مطلب کہ اس کے بچنے کے لیے ٹھنڈک کے لیے غسل کے لیے جا سکتی ہے؟ سر گھر کا جو غسل خانہ یا واش روم جو ہے نا یہ ان کی مسجد بیت سے خارج ہوتا ہے. پورے کمرے کی نیت کر بھی لی مسجد بیت کے لیے تب بھی وہ انڈرسٹوڈ ہوتا کہ یہ غسل خانہ اور یہ خارج ہے مسجد بیت ہے. اس میں بھی فرض غسل کے لیے جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ٹھنڈک کے لیے جمعے کے غسل کے لیے نہیں جا سکتی. ہاتھ دھونے کے لیے بھی نہیں جا سکتے. تو اس کا اتنا مشکل نہیں کیونکہ یہ مسجد جو ہے نا اس کے اپنے آداب ہیں. اگر مسجد بیت میں ہی انتظام کر لے کوئی سا کچھ بچھو کر ٹب یا جو بھی ہے اس میں اگر غسل کوئی کرنا چاہے تو وہ مشکل نہیں ہے. عورتیں کہاں اعتکاف کریں؟ مسجد بیت میں. گھر کے کسی حصے کو مخصوص کر لیں چاہے کمرے کو مخصوص کر لیں کہ یہ میری گھریلو مسجد ہے گھر کی مسجد یا پھر یہ اعتکاف کر سکتی ہے. چند اسلامی بہنیں ایک ساتھ جمع ہو کر اعتکاف کر سکتی ہیں؟ کر تو سکتی ہے. دوران اعتکاف مسجد میں ادھر ادھر دنیاوی باتوں کی کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ مسجد میں تو ویسے بھی دنیا کی باتوں سے بچنا ہوتا ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. مسجد میں تو بچنا ہوگا. معتکف کو ضرورتاً اجازت ہوتی ہے لیکن یہ کہ مسجدوں میں اب معتکف کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے نا کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. گپ شپ بھی ہوتے ہوں گے مذاق مسخریاں بھی ہوتی ہوں گی یار اس کی ضرورت تو نہیں. یہ آپ مشورہ کیا دیں گے کہ اسلامی بہنوں کو آپس میں جمع ہو کر اعتکاف کرنا چاہیے یا یہ الگ الگ ہی اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کی سعادت حاصل کریں؟ اپنے اپنے گھروں میں کریں کیونکہ دوسرے کے گھر جائیں گے تو بے پردگی کا امکانات رہیں گے کہ اس گھر کے جو افراد ہیں وہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آمنا سامنا ہوتا رہے. بعض اوقات یقین دہانی کروا دیتے ہوں گے یعنی کوئی نہیں آئے گا پھر بھی مشکل ہوتا. تو اس لیے تنظیم اعتبار سے تو اس کو مجھے بھی یہ دھیان تھا کہ وہ اس کو روکا ہے ہم نے تنظیمی اعتبار سے. اجتماعی اعتکاف عیسائی میں نے کسی اور کے گھر پہ نہ کرے اپنے گھر پہ کرے. سنت اعتکاف ٹوٹ گیا تو اب اس کی کیا قضا کرنی ہوگی؟ جس دن کا ٹوٹا اس ایک دن کی قضا واجب ہے. یا آخری 3 دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے؟ 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے تو 3 دن تو بہت زیادہ ان مانو کر ہو سکتا ہے وہ نفل اعتکاف کہلائے گا. اعتکاف کرنے کا ثواب کیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اللہ پاک کی رضا و خوشنودی یعنی 1 دن کا اعتکاف کرے گا اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا. ہر خندق کی مسافت یعنی پوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ یعنی جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ تراویحوں کی نماز پڑھ لیں تو کیا روزہ فرض ہو جاتا ہے؟ نہیں تراویح سے روزے کا تعلق نہیں ہے. تراویح سنت ہے اور ضروری سنت ہے. جان بوجھ کر چھوڑے تو پورا کیا چند بار چھوڑے گا تو گناہ گار ہو جائے گا. تراویح پڑھنی ہے لیکن اس کا تعلق روزے سے نہیں ہے کہ تراویح پڑھی تو اب روزہ فرض ہوگا یا تراویح نہیں پڑھی تو روزہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. روزہ اپنی جگہ پر عبادت ہے تراویح اپنی جگہ پر عبادت ہے. دونوں ہونی چاہیے لیکن دونوں میں سے ایک نہیں ہوئی تو دوسری عبادت پر اس کا اثر نہیں پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھا تھا سیالکوٹ میں نا تو مجھے راستے پہ نا الٹیاں آتی رہی ہیں الٹیاں گاڑی میں تو روزہ ٹوٹ گیا ہوگا اس سے؟ اگر خود بخود الٹیاں آ رہی ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کو شفا عطا فرمائے صحت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے محترم جناب حضرت علامہ الیاس اطہری قادری سے عرض ہے کہ آپ یہ رہنمائی تشریف فرما دیں کہ جو بھی کسی جگہ پر افطاری میں انوائٹ ہوتے ہیں، کسی جگہ پر کسی دوست کی طرف انوائٹ ہوئے ہیں تو وہ اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ افطار پارٹی، تو کیا یہ افطار کے ساتھ لفظ پارٹی لگانا جائز ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتا، تو افطار پارٹی تو مسلمانوں میں رائج ہے، یہ آپ نے توجہ دلائی، کبھی غور بھی نہیں کیا تھا کہ پارٹی میں کوئی برا معنی بھی آتا ہے۔ حرج نہیں ہے اس میں مالدار، یہ افطار پارٹی بول رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں اعتکاف میں اگر بیٹھ جاتا ہوں اور آفس کا جو ورک ہے آج کل جیسے ٹرینڈ چلتا ہے کہ آپ گھر سے بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں، آفس آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اگر میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤں اور جو آفس کا کام ہے وہ لیپ ٹاپ کے ذریعے اس کام کو بھی کر لوں، میں کوئی حرج ہے یا ممانعت ہے یا کر سکتے ہیں؟ مسجد آفس بن جائے گا، کوئی لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا ہوا، کوئی اپنے چوپڑے لے کر بیٹھا ہوگا، کوئی حساب کتاب جوڑ رہا ہوگا، تو اعتکاف میں تو عبادت کی جاتی ہے، تو اس طرح کے کام اعتکاف میں نہ کیے جائیں، اس سے بچا جائے۔ ایک نئی اصطلاح چل پڑے گی، ابھی تو اصطلاح ورک فرام ہوم، پھر آخری اشرے میں آئے گا ورک فرام مسجد۔ میرا نام ذیشان ہے۔ امیر علیہ سنت سے سوال ہے، ہم ڈیف ہیں اور ہم کیا کریں، ہم اپنا روزہ کس طرح گزاریں؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ ڈیف کوئی الگ مخلوق تو نہیں ہوتی، جس طرح عام مسلمان نمازیں پڑھتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، ان کے بھی اپنے اپنے سارے نظام بنے ہوئے، یہ بھی گناہوں سے بچ کر نیکیوں میں اپنا رمضان گزارے، اور گناہوں سے بچنا تو سارا ہی سال ہوتا ہے، اور نمازیں فرض جو ہیں وہ بھی سارا سال پڑھی جاتی ہے، لیکن کچھ اضافی عبادتیں رمضان میں آدمی کرتا ہے، جذبہ ملتا ہے، نفلیں بڑھا دیتا ہے، تلاوتیں بڑھا دیتا ہے، اس طرح یہ بھی یہ سب کر سکتے ہیں جو عام نارمل مسلمان کر رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات آ رہے ہیں، ان میں ایک سوال یہ آیا کہ روزے کی حالت میں کیا دانتوں سے کوئی چیز کھول سکتے ہیں؟ کھولنے میں تو رج نہیں ہے، یعنی کھولنے میں جیسے کوئی گرے کھولتے ہیں دانتوں سے، اس میں رج نہیں ہے۔ اب کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں اس کا ٹیسٹ منہ میں چلا گیا، اب بوتل کھولنے میں ہوتا ہے بعض اوقات، دوا کی بوتل کھولی کسی نہیں کولڈ ڈرنک بھی ہوتی ہے نا، کولڈ ڈرنک کا جو ڈھکن ہوتا ہے اس کو بھی یوں، جیسے دانت میرے بہت مضبوط ہیں، اب یا تو ڈھکن ہاتھ میں آئے گا یا دانت ہاتھ میں آئے گا، تو یوں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ڈر، اس میں خوف ہو سکتا ہے کہ کھول تو لیا، جھٹکا لگانے اندر میں کولڈ ڈرنک کے 2-4 قطرے نکل گئے، تو اس صورت میں اگر حلق سے اتر گئے تو ٹوٹی گیا، بچنا چاہیے، ضروری ہے نا بچنا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مطلب دانتوں سے کھولی جا سکتی ہے لیکن اس کا کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہے، منہ میں ٹیسٹ وغیرہ نہیں جا رہا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال میرا یہ ہے کہ حجامہ کروانا سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ حجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر کمزوری ہوتی ہے تو پھر کراہت آئے گی، ٹوٹے گا پھر بھی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ فہیم صاحب معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کیا سجدہ تلاوت کے لیے وضو ہونا ضروری ہے؟ جی، وضو ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا علیہ سنت سے میرا سوال ہے کہ 2 سوال ہے میرے۔ پہلا یہ سوال ہے میرا کہ گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کو سال ہو جائے یا 2 سال ہو جائیں، جتنے بھی سال ہو جائیں، کیا اس کے کپڑے کسی کو دیے جاتے ہیں یا اس کے نام کے کپڑے نیا والا سوٹ کسی کو دیا جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس کمرے میں نیچے گٹر بنا ہوتا ہے اس کمرے کے اندر اعتکاف ہو جاتا ہے؟ پہلا سوال تو یہ کہ میت کی طرف سے ہر سال کپڑے دینا ایصال ثواب کے لیے، یہ ایصال ثواب کے لیے دینا یا کچھ بھی کھلانا پلانا یہ سب اچھے کام ہیں، اگر کر سکتے ہیں تو بے شک کرنا چاہیے، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہ کپڑے ہی دینا ضروری نہیں ہے اور سال میں 1 بار بھی دینا ضروری ہے، روز دیں، آپ اللہ نے دیا ہے تو دن میں 10 بار دیں، کوئی اس میں قید نہیں ہے کہ دینا ہی پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور میت کے مال سے بھی نہیں دینا ہے، یہ تو اپنے پلے سے اولاد اگر کرتی ہے تو یہ ثواب کا کام ہے، اولاد کو بھی ثواب ملے گا، میت کو بھی ثواب پہنچے گا جبکہ ایصال ثواب کیا۔ اور دوسرا سوال
मस्जिद बेत में गटर है और ढक्कन बंद है, उसका नीचे गंदगी है, इसमें क्या हर्ज है? वो तो वॉशरूम भी तो होता है, उसमें क्या नहीं होता कमरे में, उसमें तो ढक्कन भी नहीं होता। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अमीरुल सुन्नत की बारगाह में यह सवाल है, या सैयदी, क्या ज़कात की रकम से अफ्तारी करवा सकते हैं? बराए करम रहनुमाई फरमाएं। नहीं करवा सकते, मालिक बनाना पड़ेगा। जैसे इफ्तारी का सामान लिया और कोई ज़कात का हकदार है तो उसको ये दे दिया जाए, ये उसके साथ मशरूत ना हो कि ये इफ्तारी कर लो। बाहर इश्त लिखा कि किसी को ज़कात का खाना देख कर यानी कहा कि इसको खा लो, तो ज़कात नहीं होगी, इसको दे दिया जाए, मालिक कर दे, अभी खाए खिलाए, इसको बेच डाले, जो चाहे करे, तो ज़कात हो जाएगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है कि इत्काफ में जब बैठते हैं ना बंदे, हमारे में यहाँ में रवाज है तो रुमाल वगैरह मुंह में लपेटते हैं, ठीक है, चेहरा नहीं दिखाते। डाटा बांधते हैं, गालिबन मैंने भी देखा है, वो पुराने अंदाज है लोगों के, देखा देखी, ऐसा कुछ है नहीं। वैसे शायद इसलिए बांधते होंगे कि हमाम वगैरह में बाहर निकले खारिज मस्जिद तो कोई बातचीत ना करे, और ये पहचान बन गई होगी कि ये भाई मुतकिफ है, इसको रोकना नहीं है, बात नहीं करनी। अब इसलिए से लगाते हो तो बिल्कुल औरतों की मुशाबहत वाले अंदाज में अच्छा सर पर वो घूंघट की तरह डाल लेते हैं, नहीं वो चेहरा पूरा छुपाते हैं, अपना चेहरा पूरा छुपाते हैं। अच्छा, यानी कोई देख ना सके। जी हाँ, ये मैंने देखा है खुद बाज लोगों को, निकाब यानी जैसे घूंघट होता है ना, उस अंदाज में वो डाल लेते हैं ताकि कोई देख ना सके इनको। अच्छा, वे ढट्टा इसको बोलते हैं, ढट्टा याद पड़ता है, शायद बनते थे अपने लड़कपन में, समझ तो पड़ती नहीं क्या है ये। खैर, अब दावत इस्लामी ने सारे मसले हल कर दिए अल्लाह की रहमत से। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि जो औरत फौत की इद्दत में हो वो एतकाफ बैठ सकती है क्या नहीं बैठ सकती? एतकाफ में तो हर्ज नहीं है, रोजा भी रख सकती है, बल्कि फर्ज है नमाज रोजे। अच्छा है बैठ जाए तो एतकाफ में, प्लस है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। सवाल है कि तरावियां के कादे में क्या अत्तहियात के बाद दुरूद और दुआ पढ़ना लाजम है? अत्तहियात तो पूरी एक एक हर्फ इसका वाजिब है, और आखिरी कादे में तो इतना रुकना फर्ज है जिसमें पूरी अत्तहियात तो पढ़ ली जाए, बाद में जो दुरूद और दुआ सुन्नत है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि अगर किसी जगह मुअज्जिन ने इफ्तार से 4-5 मिनट पहले इफ्तारी का ऐलान कर दिया और लोगों ने उसके कहने पे रोज़ा इफ्तार कर लिया, तो क्या वो ऐलान करने वाला गुनहगार होगा, या जिन्होंने इफ्तार किया उनके रोज़ों का क्या हुक्म है, क्या वो भी गुनहगार होंगे? मुअज्जिन या जिसने भी ऐलान किया, अंडरस्टूड है कि कोई मुसलमान जानबूझकर ऐसा ऐलान नहीं कर सकता, गलत फहमी हो गई होगी, घड़ी आगे पीछे हो गई होगी। रोज़ा तो बहरहाल जिसने इफ्तार किया उसका टूट गया। अब चूंकि इन्होंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, गलत फहमी में सबने तोड़ा है रोज़ा, इफ्तार नहीं किया, तोड़ दिया, समझो टूट गया इनका, तो ये रोज़ा एक रोज़ा सबको कज़ा करना होगा, गुनाहगार नहीं होंगे। और मुअज्जिन साहब जिसने ये ऐलान कर दिया तो उनको भी बुरा भला कहने वाले गुनाहगार हो सकते हैं, क्योंकि उसका दिल दुखेगा, वैसे बेचारे खौफजदा होंगे। तो मैं तो ये समझाता रहता हूँ, कभी कोई ऐसा हो हादसा तो मुअज्जिन को या ऐलान करने वाले को कुछ ना कहा जाए, इसका भी कसूर नहीं होता ना। मुसलमान क्यों किसी का रोज़ा 2 मिनट के, सब इतने घंटे भूखा प्यासा रहा, तो 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, 4 मिनट पहले वो क्यों ऐलान करेगा कि रोज़ा खोल दो? फिर अगर किसी ने दिल आज़ारी की है, मुअज्जिन को बुरा भला का है, तौबा भी करे, उसकी माफ़ी भी मांगे मुअज्जिन की। तो ये दलील नहीं चलेगी कि रोज़ा जिसने इफ्तार कर लिया वो बोले हमारा कसूर नहीं है, फुला है, ये दलील यहाँ नहीं चलेगी। सही मसला तो ये है कि सबको मालूम होना चाहिए, लेकिन वक्त का इल्म जो है ना, ये फ़र्ज है। लेकिन नमाजों का वक्त बताओ, रोज़ों का वक्त बताओ, बंद करने का वक्त बताओ, इफ्तार का वक्त बताओ, ये सीखना ये खुद फ़र्ज है। तो अब चूँकि टाइम टेबल और बन गए, सहूलतें बहुत हो गई हैं, वरना ये कि सीखना तो फिर इल्म तौक़ीत ये एक अलग फ़न है। इतना मालूम हो गई, नमाजें, रोज़े, फिर और जो मखसूस औकात आते हैं तो उनके मतलब ज़रूरी होता है इल्म। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال تھا کہ اگر منہ میں بلغم ہے اور کسی وجہ سے بلغم میں تھوک باہر نہ پھینک سکے اور اندر لے جائیں واپس، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اندر کا بلغم اندر نگل لینے سے، اندر کا تھوک اندر نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کوئی اگر چھوٹا بچہ روزہ رکھے، 7 سال کا بچہ روزہ رکھے اور اس کو دن میں بھوک پیاس لگے تو وہ روزہ توڑے تو اس کو گناہ ہوگا یا نہیں، اور ان کے والدین کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ نابالغ بچہ بھوک لگے یا نہ لگے روزہ اگر توڑ دیتا ہے تو کسی پر بھی گناہ نہیں ہے، قضا بھی نہیں ہے اس کی، چاہے 4 سال کا ہو چاہے 14 سال کا بھی نابالغ تو ہوتا ہے نا، کہ 15 سال تک اگر وہ آثار بلوغ ظاہر نہیں ہوئے، 12 سے لے کر 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے، لڑکی 9 سے لے کر 15 کے درمیان بالغ ہوتی ہے، اگر کسی نشانی کے ذریعے وہ بالغ نہیں ہوئے تو پورے 15 سال جب ہجری سن کے حساب سے ہوں گے تو بالغ ہو گئے، اس سے پہلے نابالغ ہیں، تو اب روزہ اگر توڑ دیا بچے نے تو اس کو قضا کا حکم نہیں ہے، گناہ گار بھی نہیں، کیونکہ ابھی اس پر نماز روزے فرض نہیں ہوئے، جیسے ہی بالغ ہوں گے نا تب یہ فرض ہوں گے۔ بڑا بچہ سمجھدار اس کو توڑنے نہ دیا جائے، سمجھاتے رہیں، لیکن بالفرض اگر توڑ دیا اس نے تو قضا اس پر نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فطرہ دینا کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی، مثلا رہنے کا مکان، خانہ داری کا سامان، گھر کے استعمال کا سامان وغیرہ سے فارغ ہو۔ صدقہ فطر واجب ہونے کا اصل وقت کون سا، ایگزیکٹ ٹائم؟ عید الفطر کی جو ہی صبح صادق ہوئی اس وقت اگر یہ صاحب نصاب ہے تو صدقہ فطر واجب ہوا۔ اگر صبح صادق ہو گئی اب صاحب نصاب ہوا تو صدقہ فطر واجب نہیں، اور اگر صاحب نصاب تھا مگر صبح صادق ہونے سے پہلے ہی وہ فقیر بن گیا تو اب بھی صدقہ فطر واجب نہیں، عین صبح صادق کے وقت وہ صاحب نصاب ہو۔ کیا والد اپنے نابالغ بچوں کا بھی فطرہ دے گا؟ جی ہاں، والد پر اگر فطرہ واجب ہے تو اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس پر واجب ہے، اور اگر وہ بچہ یا بچی جو نابالغ ہیں صاحب نصاب ہے تو ان کے پیسوں سے بھی والد صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، اور اپنے پیسوں سے دے تب بھی صحیح ہے، اس کے پیسوں سے دے تب بھی جائز ہے۔ جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے کیا اس کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا؟ نہیں، ابھی تو اس پر احکام شریعت آئے نہیں نا، اس پر تو فطر یہ صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ کیا فطرہ عید سے پہلے دے سکتے؟ ہاں، ایڈوانس میں دے سکتے ہیں۔ اگر یہ نیت کرے کہ میں جمعہ کو دوں گا تو کیا اس کو زیادہ ثواب ملے گا؟ جمعے کو اگرچہ نیکی کا ثواب تو 1 کا 70 ہے 70، لیکن یہ کہ نیکی کے لیے انتظار نہ کرے، کیوں حدیث سے یہ بھی تو موجود ہے نا کہ نیکی جلدی کی جائے، نیکی میں جلدی کی جائے، تو اس لیے وہ جمعے کا انتظار نہ کرے، جب ذہن بن گیا دینا ہے تو اب وہ دے سانس بعد میلے پہلے دے دے، یہ مطلب مبالغہ کر رہا ہوں۔ صدقہ فطر کن کو دیا جائے؟ جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے۔ اگر رشتہ دار حقدار ہوں تو کیا ان کو فطرہ دینا زیادہ ثواب رکھتا ہے؟ جس طرح زکوٰۃ دینا رشتہ دار کو زیادہ افضل ہے، اسی طرح صدقہ فطر بھی، اور اگر کوئی ناراض رشتہ دار ہے اس کو دینا اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، جبکہ ہو حقدار۔ صدقہ فطر کن کو نہیں دینا چاہیے؟ جن کو دینا جائز ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ پچھلے سال کا فطرہ نہیں دیا تو کیا اب دینا ہوگا؟ جی ہاں، اس کی مطلب قضا نہیں ہے، یہ ادا ہی ادا ہے، زندگی بھر اس کا وقت ہے۔ اگر فطرہ نہ دے تو کیا روزے قبول نہیں ہوتے؟ یہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ معلق رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا رہتا ہے۔ عید کے بعد اگر فطرہ دیں تو ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا۔
صدقہ فطر میں پیسوں کے علاوہ غریب کو کوئی چیز یعنی راشن کپڑے وغیرہ دے سکتے ہیں؟ اور کوئی بھی مال ہے جو صدقہ فطر کی رقم کے برابر ہے وہ دے سکتے ہیں. بہن اور بھائی غریب ہوں تو کیا ان کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ اگر حقدار ہیں تو دے سکتے ہیں. اچھا، بچے کی شادی ہو چکی ہے، کیا اب بھی اس کا فطرہ والد صاحب کو دینا ہوگا؟ بالغ کا فطرہ والد صاحب پر واجب نہیں ہے، صرف نابالغ کا ہے. وہ تو اب شادی کر کے چلی گئی ہے تو اغلب گمان تو یہ کہ بالغہ ہوگی. اگر ہم کسی دوسرے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو کیا اس کی اجازت لینی ضروری ہے؟ یہ بات صورتوں پر انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. گھر میں رہتے ہیں تو ابو ہر سال دے دیتے ہیں، بالغوں کو ابھی دے دیتے ہیں، پتہ ہے. تو یہ تو ان کی طرف سے ہو گیا. اور اگر جیسا کہ بیٹی آپ نے کہا چلی گئی ہے بیٹا اور وہ انڈرسٹوڈ نہیں، ہر سال دیتے نہیں ہیں، تو اب اس سال دینا چاہتے ہیں تو پھر اجازت لے لیں گے، بیٹا میں تمہارا صدقہ فطر دے دوں گا. اجازت دے دیں گے، ہاں بول دیں گے تو ہو جائے گا. بیوی پر صدقہ فطر ہے اور شوہر پر نہیں، تو کیا شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کا صدقہ فطر دے؟ جی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کوئی بندہ منا سحری میں صرف ایک کھجور اور پانی کے گلاس میں پی کر روزہ رکھے اور افطاری میں بھی ایک کھجور اور پانی پی کر روزہ بنا افطار کرے، کہ اس کا روزہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ رات تو ہو جائے گا. اب یہ کہ کمزوری ہو جائے گی اور نمازیں نہیں پڑھ سکے گا تو پھر اس طرح نہیں کرنا ہے، بلکہ اس قدر کھا لینا ہے کہ نمازیں پڑھ سکے، دیگر عبادات کر سکے، حقوق العباد کے جو بندوں کے حقوق کے معاملات، ماں باپ کی خدمت، بال بچوں کی سیوا، یہ سب ہو سکے. اتنی غذا تو لینی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جو دمے کی شکایت ہوتی ہے اس میں انہیلر لینا پڑتا ہے اور نوزل اسپرے، ناک میں وہ ناک بند ہو جاتی ہے اس میں اسپرے دیتا ہوں، اور دمے کی صورت میں انہیلر ہوتا ہے وہ دیتا ہوں. یا روزے میں یہ جائز ہے؟ پمپ کے ذریعے جو انہیلر ہوتا ہے نا، پمپ جس میں ہوتا ہے، تو یہ اگر دمے میں اس سے لیا تو روزہ ٹوٹے گا. اور انہیلر جس میں صرف بام ہوتا ہے اور اس کے وہ بندکیاں باریک باریک قطرے وغیرہ کچھ بھی نہیں اڑتا ہے، خالی اس کی تیز خوشبو سے ناک کھولتے ہیں، یہ روزے میں جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.